بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لایا سوائے چند نوجوانوں کے، جو فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کہ کہیں وہ ان کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ ایمان لانے والے کون تھے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہی کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا، پھر بعد کے اندر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرعون کی قوم کے کچھ لوگ تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسا کہ یہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر آتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، کہ فرعون کی قوم میں سے بھی ایک آدمی مومن جو تھا اس نے کہا، اور جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن تھے یہ نوجوان ہی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ زیادہ تر بس ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جو نوجوان ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے بس عمل کے میدان کے اندر کود پڑتا ہے۔ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ تیل اور تیل کی دھار میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن جو نوجوان ہوتا ہے وہ بس انجام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ میدان عمل میں کود پڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ چند نوجوان آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم میں سے ایمان لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے تھا۔ مصر کے اندر یہ دو ہی قومیں آباد تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور فرعون کی جو قوم ہے جسے قبطی کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہی قومیں تھیں، تو اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم میں سے چند نوجوان ایمان لائے، فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ان کو آزمائش میں نہ ڈال۔ اور فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو
فعلیہ توکلوا، تو اسی پہ توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں آیا فرق ہے؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ان کے اندر فرق ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے۔ ایمان کا تذکرہ الگ کیا گیا، اسلام کا تذکرہ الگ کیا گیا، یعنی ایمان جاننے کا نام ہے اور اسلام جو ہے وہ ماننے کا نام ہے۔ ایمان اندر کے اور دل کے جذبے کو کہا جاتا ہے، اور اسلام ظاہری طور پر اطاعت کرنا اور فرما برداری کرنا، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہی توکل کا مفہوم آتا ہے، بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید توکل اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو بندہ اختیار نہ کرے، اسباب کو چھوڑ دے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں، بلکہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جو حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد جو اس کا یقین ہو وہ اسباب پہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب اللہ پہ ہو، نتیجہ اس کا جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ کہے کہ میں تو دوائی اختیار نہیں کرتا، میں تو دوائی لیتا نہیں، بلکہ حکم ہے کہ دوائی کرنا سنت ہے، دوا دارو استعمال کی جائے۔ دوا دارو کے استعمال کرنے کے بعد جو توکل ہے وہ دوا دارو پہ نہ کیا جائے، بلکہ توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے کہ شفا جو ہے اس دوائی کے اندر نہیں ہے، شفا تو من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے۔ وگرنہ تو توکل کا اگر یہ مفہوم لیں پھر تو ہر کوئی توکل کر کے بیٹھا ہے، چور ڈاکو وہ بھی اسی انتظار کے اندر ہے، وہ بھی توکل کر کے بیٹھا ہے کہ کوئی آدمی غفلت کے اندر ہو تو میں دا لگاؤں اور اس سے لے جاؤں۔ جیسا کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک صوفی صاحب تھے، ایک دوسرا بھائی تھا اس کا، تو وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے صوفی صاحب، اور بکریوں کو ویسے ہی چھوڑ کے واپس آ گئے۔ دوسرے بھائی نے کہا بھئی بکریوں کو کس کے حوالے کرائے؟ کہنے لگا میں اللہ پہ توکل کر کے آ گیا ہوں۔ فرمایا اس کے اسباب اختیار کر کے، فرمایا اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ توکل کرنا تھا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا تھا۔ فرمایا پھر بھیڑیے بھی اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں، بھیڑیے کھا گئے ہوں گے ان کو۔ تو اس لیے توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا اور اس نے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بھئی اونٹ کو کیا بانا؟ کہنے لگا اللہ کے توکل پہ چھوڑا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آکلھا وتوکل، فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ کوئی بھی آدمی ہے ویسے ہی اپنی سواری کو چھوڑ کے آ جائے اور اس کو لاک بھی نہ کرے اور حفاظت کا انتظام بھی نہ کرے اور کہے کہ میں ویسے ہی اللہ پہ توکل کر کے آ گیا ہوں، اس کا نام توکل نہیں۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو بھروسہ ہے وہ ان اسباب پہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا فعلی توکلوا، اس پر توکل کرو اگر تم فرما بردار بنے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کی آزمائش سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ ہر کام کے اندر جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو تو انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے
کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے جو گھر ہیں انہی کو رہائش بناؤ۔ فرمایا یہاں سے نکلو نہیں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس قبلہ سے کون سا قبلہ مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس قبلہ سے مراد وہی قبلہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ ہے، اس سے مراد وہی قبلہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ مصر سے نکلے، پھر ان کے بعد ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ٹھہرا۔ اس سے پہلے جو قبلہ تھا وہ وہی قبلہ تھا، اور چونکہ حکم تھا ان کو، بنی اسرائیلیوں کو، کہ تم نے جو عبادت کرنی ہے وہ عبادت گاہ کے اندر عبادت کرنی ہے، اس سے باہر عبادت نہیں کرنی۔ اور دنیا کے سارے مذاہب، ساری قومیں جو بھی عبادت کرتی ہیں وہ اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کرتی ہیں، اس سے باہر عبادت نہیں کرتی۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، یہودیوں کو دیکھ لیجئے، ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، عبادت گاہ سے باہر عبادت نہیں کرتے۔ لیکن قربان جائیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آقا علیہ السلام کے طفیل سے، آقا علیہ السلام کی ایک یہ صفت بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکی بنا دی۔ اس لیے جب مسجد کے اندر موقع مل جائے مسجد کے اندر نماز پڑھ لے، اگر آدمی سفر کے اندر ہے تو راستے کے اندر جہاں بھی نماز کا موقع مل جائے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کی نصرت فرمائیں گے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں سج دھج دی ہے اور بڑا مال و دولت دیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے بندوں کو آپ کے رستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آپ نے فرعون اور فرعون کے جو کارندے ہیں اور سردار ہیں، فرمایا ان کو آپ نے بڑی سج دھج دی ہے، بڑا مال و دولت دیا ہے دنیا کی زندگی کے اندر، تو اس لیے جس طرف لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، سج دھج کو دیکھتے ہیں، اسی طرف ہو جایا کرتے ہیں۔ یا یہ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے، اپنے دنیوی سامان کے ذریعے سے، فرمایا لوگوں کے ایمان کو خرید رہے ہیں۔ فرمایا ربنا لیضلوا عن سبیلک، فرمایا وہ آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو ان پر تہس نہس کر دیجئے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دیجئے، فلا یؤمنوا، کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت تک سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جس وقت دیکھ لیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کی دعا کی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ایسے ہی ہے کہ ان کے دل تو پہلے ہی سے سخت تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ شیطان پہ لعنت فرما، حالانکہ شیطان پہ لعنت تو پہلے ہی ہے، لیکن ہم پھر دعا کرتے ہیں تو اسی طرح ان کے دل پہلے سے ہی سخت تھے، پہلے سے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، اب تم استقامت سے رہو، تم سیدھے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے رستے کی پیروی نہ کرو جو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ دعا کرنے والے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے،
لیکن اس دعا پہ آمین کہنے والے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے. لیکن قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا بھی آمین ہے، اس لیے کہا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. آمین جو ہے یہ بھی دعا ہے، اور دعا کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو آہستہ کہا جائے. اس لیے احناف کے ہاں یہ بہتر اور افضل ہے کہ آمین جو کہی جائے وہ بھی آہستہ ہی کہی جائے. اور دیکھیں امام جو ہے وہ قرات کرتا ہے اور اس کے بعد مقتدی جو ہے وہ آمین کہہ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے اور امام قرات کرے، مقتدی آمین کہہ دے، اللہ رب العزت دونوں کی قرات کو قبول کر لیتے ہیں. اور دعا کا ذکر آیا. دعا جو ہے بہت سے لوگ دعا کے اندر ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ بد دعا تھی اس کا اثر 40 سال کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، 120 سال کے بعد اللہ رب العزت نے لڑکا عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، 95 سال کی عمر تک اللہ رب العزت نے پھر بیٹے والی نعمت سے اللہ رب العزت نے نوازا. تو اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت بیٹا دے دے، اور یوں خیال کرتے ہیں کہ گھر جا کر بیٹا آیا ہوا ہو. ہمارا یہ گمان ہوتا ہے اتنی جلدی، جیسے کہ آدمی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے پیسے اور مال و دولت عطا کر دے، صبح اٹھ کے سرانے کے نیچے دیکھتا کہیں پیسے تو نہیں آئے ہوئے. ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے دعائیں قبول ہونے کی. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے. صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. یا تو جو مانگا ہے وہی دے دیتے ہیں، یا اس سے کوئی مصیبت اور تکلیف ہٹا دیتے ہیں، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں. اور آخرت کے اندر جب ذخیرے والی دعاؤں کا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو اس لیے فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگا دیا. فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ. جیسا کہ بعض جگہ پر آتا ہے کہ فرعون نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو لے جاؤ، ہمارے ملک کے اندر فساد نہ مچاؤ. اجازت دینے کے بعد پھر ان کا پیچھا کیا، فرمایا ظلم اور زیادتی. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق ہونے نے آ پکڑا، ڈبونے نے آ پکڑا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا آن اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو بڑے فسادیوں میں سے تھا. آج عقل تیری ٹھکانے آئی ہے. اور یہ اب وقت گزر چکا ہے، جس وقت غرغرے کی حالت آ جائے اور آخری وقت آ جائے اور وہ حالات آ جائیں کہ اس کے بعد بندے کی توبہ قبول نہ ہو، تو فرمایا یہ وقت آ گیا ہے اب ایمان قبول نہیں، ایمان بھی قبول نہیں، کفر بھی قبول نہیں. کہ جب انسان غرغرے کی حالت میں ہو تو اس وقت اگر اس کی زبان سے کوئی کفر یا کلمہ بھی نکل جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت ہی ایسی ہے. تو اس لیے فرمایا اس سے پہلے ایمان قبول تھا اور اب عذاب کو دیکھ لیا ہے، فرمایا اب ایمان قبول نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو. اور دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم فرعون کے بدن کو بچائیں گے. لیکن اب تک مفسرین اس کے بارے میں یہ تعویلیں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کے بدن کو محفوظ رکھا 1 ہفتے تک،
یا 1 مہینے تک، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ بھی ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنے عرصے تک محفوظ رکھا ہوگا، عبرت حاصل ہو گئی، پھر ختم کر دیا ہوگا۔ لیکن آج سے 100 سال یا 125 سال پہلے جب مغربی ممالک کا مصر پر غلبہ ہوا اور انہوں نے مصر کے احرام کو کھولا، ان مصر کے احراموں کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت بڑے عجائبات تھے، اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی لاشیں محفوظ تھی۔ مصریوں کا یہ طریقہ تھا، جب بڑے بڑے آدمی فوت ہو جاتے ان کی لاشوں کو مسالہ لگا کر صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اور ایک فائل تیار کرتے تھے، اس کے اوپر اس کی پوری زندگی کا ڈیٹا ہوتا تھا کہ یہ کون آدمی تھا، اس نے کتنی عمر پائی، کتنا عرصہ گزارا، کیا کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دکھایا 100 سال پہلے جب وہ مصر کے احرام کھولے گئے تو وہ صندوق کھولے، ان صندوقوں کے اندر سے فرعون کی لاش بھی برآمد ہوئی، اور اس کے اندر سے وہ فائل بھی جو انہوں نے تیار کر کے رکھی تھی، اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وہی فرعون تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، اور اس کی لاش کے اوپر نمک بھی موجود تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ سمندر کے اندر غرق ہوا تھا، اور جیسے سمندر کا پانی اندر گیا تو نمک بھی اندر گیا سمندر کا، جیسے پانی باہر نکلا اس کی لاش کے اوپر وہ نمک بھی باہر آیا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ اسی زمانے کا فرعون ہے۔ جو جو سائنس ترقی کرتی جائے گی قرآن علوم کھلتے جائیں گے، جو جو علم ترقی کرتے جائے گا قرآن کی صداقت، نبی علیہ السلام کے فرمان کی صداقت ظاہر ہوتی جائے گی۔ جتنے بھی ترقی کر لیں کیا کریں گے، یہ قرآن کریم کی صداقت واضح ہوتی جائے گی، نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ واضح ہو کر صاف نظر آتا جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگوں میں سے بہت سے ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آیات کے اندر تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اور ان سے عبرتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، اپنے سے ہونے کا یقین کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو اپنے سے ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، در در کی ٹھوکروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ قرآنی احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کی آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کے علوم و معارف ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، بچوں کو بچیوں کو کامیاب و کامران فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاکم اللہ۔